بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نذیر احمد ہے، مگر اپنے گاؤں میں میں نذیر پہلوان کے نام سے مشہور تھا۔ مجھے پہلوانی کا بچپن سے شوق تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک میلہ لگتا تھا جس میں علاقہ بھر کے پہلوان کشتی میں حصہ لیتے تھے۔ میں اپنی مہارت سے بڑے بڑے پہلوانوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا تھا، جس پر مجھے انعام کے طور پر کافی رقم مل جاتی تھی۔ میں اپنے علاقے کے علاوہ باقی علاقوں میں بھی جاتا اور کشتی میں حصہ لیتا۔ میری کشتی کا چرچا دور دراز کے علاقوں میں پھیل چکا تھا۔ لوگ کشتی جیتنے کے بعد مجھے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے تھے، مگر میری زندگی میں ایک ایسا دن بھی آیا جو مجھے کشتی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑا۔ ایک میلے میں میرا مقابلہ بہت بڑے پہلوان سے طے پایا۔ مقابلہ کی انعامی رقم بھی کافی زیادہ تھی۔ ہم دونوں جب مقابلے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں جیت کا جنون تھا۔ کشتی شروع ہوئی تو وہ پہلوان مجھ پر بھاری پڑنے لگا اور مجھے گرانے کی بہت کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا سخت حریف پہلے نہیں دیکھا تھا۔ میں اس پر مختلف داؤ آزما رہا تھا، مگر وہ میرے ہر داؤ کو ناکام بنا رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی شکست کا سامنا نہیں کیا تھا، مگر آج مجھے اپنی شکست نظر آ رہی تھی۔ اس موقع پر مجھے اپنے استاد کا سکھایا ہوا ایک داؤ یاد آ گیا۔ استاد نے مجھے کہا تھا کہ جب بھی مخالف کھلاڑی تجھ پر سبقت لے رہا ہو تب یہ داؤ لگانا، یہ آخری داؤ ہے جس سے مخالف کھلاڑی موقع پر ہی بے ہوش ہو جائے گا۔ میں نے موقع پا کر اس کو گردن سے پکڑا اور زور سے اپنی طرف کھینچا۔ پہلوان کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ موقع پر مر گیا۔ یہ میری زندگی کا سیاہ ترین دن تھا۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کشتی میں جیتنے والے پہلوان کے لیے انعامی رقم 2 لاکھ روپے تھی، جو کہ میں نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں بہت پریشان ہوا۔ میرا مقصد اس کو مارنا بالکل نہیں تھا، یہ صرف محض ایک حادثہ تھا، مگر پھر بھی میری راتوں کی نیندیں غائب ہو چکی تھیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میرے ہاتھ سے ایک قتل ہو گیا ہو۔ میں نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے اس کے گھر جانا چاہیے اور ان کے حالات کا پتہ کرنا چاہیے۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ مرحوم کے سر پر 2 لاکھ کا قرض تھا۔ جب اسے پتہ چلا جیت کی انعامی رقم 2 لاکھ روپے ہے، تب اس نے یہ کشتی میرے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس ہوا۔ میں نے اس کے بچوں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور پھر گھر واپس آ گیا۔ میرے پاس پیسے موجود نہیں تھے جو ان کو دے دیتا۔ گھر میں صرف ایک بھینس تھی۔ میں نے وہ بھینس بیچ کر اس کا قرض اتارنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری بیوی مجھ سے بہت خفا ہوئی اور کہنے لگی کہ اسی بھینس سے ہم سب گھر والوں کا گزارا ہو رہا ہے، اس کا دودھ بیچ کر گھر کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں۔ آپ پہلوانی بھی چھوڑ چکے ہیں تو گھر کا خرچہ کیسے پورا ہوگا؟ ہم تو سڑک پر آ جائیں گے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ پر بھروسہ رکھو، فی الحال میں جس اذیت سے گزر رہا ہوں مجھے اس اذیت سے باہر نکلنے دو۔ شاید اس کا قرض اتار کر مجھے کچھ سکون مل جائے اور میری یہ اذیت ختم ہو جائے۔ میرے ہاتھ پیر سلامت رہے تو تجھے بھوکا نہیں مرنے دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی بھینس 2 لاکھ میں بیچ دی اور مرحوم کا قرض اتار دیا۔ نذیر احمد اب سوچنے لگا کہ بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے۔ نذیر احمد کا ایک بچپن کا دوست رحمت اللہ شہر میں ایک سرجن کا ڈرائیور تھا۔ جب اسے نذیر احمد کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے کہا کہ میں اس شہر میں تمہارے لیے نوکری تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ دن بعد رحمت اللہ نے اپنے دوست نذیر کو فون کیا کہ میرے صاحب کا ایک چوکیدار چلا گیا ہے، اگر تم چاہو تو گھر کی چوکیداری کر سکتے ہو۔ نذیر احمد نے اپنی بیوی بچوں کو الوداع کہا اور شہر میں آ کر 20,000 کی تنخواہ پر اس گھر کی چوکیداری شروع کر دی۔ یہ 2 کنال پر مشتمل ایک بہت بڑا بنگلہ تھا جس میں رہنے والے افراد صرف 4 تھے: سعود صاحب، اس کی بیگم، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ سعود صاحب ایک ہسپتال میں بہت بڑے سرجن تھے۔ بڑی بیٹی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی جس کا سارا دن دوستوں کے ساتھ گزرتا تھا، اور بیگم صاحبہ گھر میں رہتی تھی۔ میری رہائش گھر کے باہر ایک چھوٹے سے کمرے میں تھی۔ ڈاکٹر صاحب صبح صبح ہی ہسپتال کے لیے روانہ ہو جاتے تھے اور آدھی رات کو گھر واپس آتے۔ بیٹی کا گھر آنے جانے کا کوئی وقت نہیں تھا۔ بیٹا اکثر گھر میں اپنے اوباش دوستوں کو بھی لے آتا تھا اور بیگم صاحبہ اپنے بیٹے کو اس بات سے منع بھی نہیں کرتی تھی۔ اس بڑے سے محل میں ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں مصروف تھا۔ میں نے خاندان کے کسی بھی فرد کو آپس میں دکھ سکھ بانٹتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
البتہ گھر میں لڑائی جھگڑے کا شور اکثر سنائی دیتا رہتا تھا۔ ایک دن رحمت اللہ صاحب کی گاڑی کی دھلائی کر رہا تھا۔ اس دن بلا کی گرمی تھی۔ میں نے رحمت اللہ سے پانی کا پائپ لیا اور گیٹ سے باہر نہانا شروع کر دیا۔ مجھے پہلوانی چھوڑے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس لیے میرے جسم کی خوبصورتی اب بھی برقرار تھی۔ میں نے دیکھا کہ چھت پر صاحب کی لڑکی مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے جلدی سے نہا کر قمیض پہن لی۔ آدھی رات کو جب میں سو رہا تھا تو باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہ لڑکی دروازے پر موجود تھی۔ وہ جلدی سے اندر آئی اور مجھ سے کہنے لگی، میں نے جب سے آپ کا جسم دیکھا ہے مجھ سے رہا نہیں جا رہا۔ وہ بے دھڑک ہو کر مجھ سے لپٹنے لگی۔ میں نے اس کو خود سے دور کیا تو اس نے کہا کہ ابھی چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی، میرا ابو تجھے زندہ گاڑ دے گا۔ بہتر یہی ہے کہ تم میری بات مان لو۔ اس رات زندگی میں پہلی بار مجھ سے گناہ ہوا۔ میں اس رات بہت پریشان ہوا۔ پھر دوپہر کو بیگم صاحبہ میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا کہ رات جو کچھ بھی ہوا مجھے سب معلوم ہے، تم نے میری بیٹی کے ساتھ ریپ کیا ہے، میں ابھی پولیس کو فون کرتی ہوں۔ میں نے کہا کہ بیگم صاحبہ آپ کی بیٹی نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں۔ بیگم صاحبہ نے کہا میں ایک شرط پر تجھے معاف کر سکتی ہوں، تم روز دوپہر کو جب گھر میں کوئی موجود نہ ہو میرے جسم کی مالش کرو گے۔ میڈم کی یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، مرتا کیا نہ کرتا۔ میں نے میڈم کی بات مان لی۔ دوپہر کو میڈم مجھ سے اپنے جسم کی مالش کے بہانے بدکاری کرواتی تھی اور رات کو اس کی بیٹی مجھے بلیک میل کرتی۔ میرے پاس سوائے فرار کے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے رات کی تاریکی میں گھر سے نکلنے کا منصوبہ بنایا اور کامیابی کے ساتھ وہاں سے فرار ہو گیا۔ رحمت اللہ نے مجھے فون کیا تو میں نے اسے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، مگر یہ راز کسی کو نہ بتانا، میں کہاں پر چھپا ہوا ہوں۔ رحمت اللہ مجھ سے ملنے کے لیے ایک ہوٹل میں آیا۔ میں نے رحمت اللہ سے کچھ نہ چھپایا اور ساری کہانی تفصیل کے ساتھ بتا دی۔ رحمت اللہ نے جب یہ سنا تو کانوں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگا کہ بے شک زنا ایک قرض ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ کھل کر بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا کہ سعود صاحب کئی نرسوں کے ساتھ بدکاری میں پکڑے گئے تھے اور ایک دفعہ تو وہ ایک لڑکی کا آپریشن کر رہے تھے۔ اس موقع پر بھی وہ اپنے شیطانی فعل سے باز نہ آئے اور بے ہوشی کی حالت میں لڑکی سے زنا کر ڈالا۔ ایک ملازم نے ڈاکٹر کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو سعود صاحب نے اسے ملازمت سے ہی ہٹا دیا اور مہنگا وکیل کر کے اس کیس سے نکل آئے تھے۔ وہ اپنے پیسے کی مدد سے اپنے سارے گناہوں کو دھونے میں مصروف تھے۔ میں نے رحمت اللہ سے اجازت چاہی اور گاؤں کی طرف ٹرین پکڑی۔ راستے میں بار بار میرے کانوں میں رحمت اللہ کی یہ بات گردش کر رہی تھی کہ زنا ایک قرض ہے، زنا ایک قرض ہے۔ گھر پہنچا تو سارے گاؤں والے ہمارے گھر میں جمع تھے۔ میری بیوی بت بنی بیٹھی تھی اور گاؤں کی عورتیں اس کے ارد گرد جمع تھیں۔ میرے پوچھنے پر بیوی خاموش رہی، جیسا کہ زندہ لاش بن گئی ہو۔ بعد میں مجھے عورتوں کی زبانی پتہ چلا کہ رات کو ہمارے گھر میں ڈاکو آئے تھے۔ وہ میری بیوی کے زیورات لے گئے اور ساتھ ہی ساتھ میری بیوی کی عزت بھی لوٹ لی۔ رحمت اللہ ٹھیک کہہ رہا تھا، زنا ایک قرض ہے۔ اب میں خود کو کوس رہا ہوں کہ جب صاحب کی بیٹی میرے پاس آئی تھی تب میں وہاں سے بھاگا کیوں نہ تھا۔ وہ کمزور سی لڑکی تھی، میں تو پہلوان تھا، میرے ساتھ وہ زبردستی نہیں کر سکتی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس رات میں نے اپنے نفس کی پیروی کی تھی، جس کی سزا میری بیوی کو بھگتنی پڑی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا اور ایسی ہی سبق آموز ویڈیوز کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔